حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 785857 فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں سمے نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں، بزرگوں دوستوں، حضرات سادات کرام، سید السادات شہزادے غوث اعظم حضرت سید کی بغدادی صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت سید شاہ شہزادے بندہ نواز دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت العلام مفتی نسیم اشرف صاحب اللہ حبیبی، حضرت مولانا نصیر احمد صاحب اللہ حبیبی، حضرت علامہ مفتی نعیم احمد صاحب اللہ و جملہ ہمارے سرپرست علماء کرام، بزرگان دین و حاضرین برد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ آگے بڑھے، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے حضور کی یاد میں ڈوب کر گنبد خضرا کی مکین رحمت للعالمین سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور، شب اسرا کے دولہا نوشہی بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت شن بزم ہدایت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر درود شریف کا نغمہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابھی آپ بتاؤ کہ یہ عادت آپ کی کہاں تک جاری رہے گی انشاءاللہ؟ صبح اٹھو گے تو بولو گے نا انشاءاللہ، شام ہو تو بولو، بستر پر جاؤ تو بولو، سونے سے پہلے زور سے بولو، اور یہی کیسے کیسے سو جاؤ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کیسے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کیسے، اور کھلے آنکھ چلے ادا کیسے کیسے۔ آج دنیا اس نام سے دور کرنا چاہتی ہے تو ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اتنا ہی زیادہ قریب ہو جائیں۔ لوگوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، شرک ہے، شرک کہے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب سے لعنت کیجیے، بیت سے اس سے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو انشاءاللہ بستر پر جا کر کے پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ کون سا خیر
मुश्किलें जो आसान नहीं हो रही हैं, आप इस नाम मुबारक को लेकर के सो जाओ। अल्लाह पाक इस महबूब के नाम की बरकत से बाबे रहमत को वाह कर देगा, मुश्किलों की जंजीरों को तोड़ देगा और कामयाबी आपके दामन में लाकर डाल देगा। तो इंशाअल्लाह सोते वक्त से आप याद करोगे ना, इंशाअल्लाह क्या पढ़ करके सोओगे? झूम करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बच्चों को भी सिखाओ, दोस्तों को भी सिखाओ। आज हमने सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो दोस्तों अहबाब तक नहीं पहुंचाते। आप याद रखो, सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि खुद नेकी पर अमल करे और दोस्त को भी नेकी की दावत देता नजर आए। तो इंशाअल्लाह हम लोग जितने बैठे हैं वो भी इस मुबारक अमल को अपनाएंगे और इंशाअल्लाह अपने अहबाब को भी अमल की दावत देंगे, दोस्तों को भी अमल की दावत देंगे। आइए फिर एक बार दुरूद शरीफ का नगमा हम और आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नाज़िलिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत, दरियाए रहमत, कंज़े करामत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा आशिक़े मदीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजूर सरापा नूर की लीलात बयान फरमाते हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहब से लाखों सलाम। हमारे हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारा आलम खुशी मना रहा है। अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक सारी खलकत खुशियों में डूबी है। फरिश्ते अपनी अपनी जगह पर, सारा आलम खुशियों में डूबा है। चरिंदो परिंद खुशी मना रहे हैं, बेवाएं खुशी मना रही हैं, हमारी दुआ कबूल हो चुकी है। यतीम खुशी मना रहे हैं कि हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ रखने वाला आ गया है। और तो बच्चियां खुश हैं कि जिन्हें मनहूस समझा जाता था, उनको इज्जत का मकाम देने वाले नबी तशरीफ लाए हैं। बहरहाल सारा आलम खुशियों में डूबा है। हाल ये है मोमिनों कि चरिंदो परिंद खुशी मना रहे हैं, कायनात का दर्रा दर्रा खुशी मना रहा है, आसमां से लेकर जमीन तक सारा आलम खुशी मना रहा है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का। महबूब पैदा हुए हैं, रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं, ये नबी पाक पैदा हुए हैं। आमिना के लाल दुनिया में आए, अब्दुल्लाह के नूर नजर दुनिया में आए। सारी कायनात को सबका बांटा जा रहा है, तारे खुद खुद कर सबका ले रहे हैं, आसमान वाले सबका ले रहे हैं, जमीन वाले सबका ले रहे हैं। सवाल पैदा होता है, आखिर सारा आलम सबका लेता नजर आ रहा है, ये सबका बात कौन रहा है? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, अल्लाह रहमत पैदा मैंने किया है, सबसे ज्यादा तो मैं ही महबूब के पैदाइश पर खुश हूँ, पैदा भी महबूब को किया है और महबूब की पैदाइश पर सारे आलम को मैं सबका भी अता फरमा रहा हूँ, सारे आलम को सबका भी बांट रहा हूँ। सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा बेदाल सबका नूर का। अल्लाह पाक ने हमारे हुजूर को नूर बना करके इस दुनिया में मबरूज फरमाया। हमारे हुजूर क्या बन करके आए जरा बोले? नूर। मगर वहाबी ये देवबंदी अपनी किताब में लिखते हैं रसूलुल्लाह नूर नहीं थे, माज़अल्लाह। जोर से बोलो, कौन सा मकाम है जहाँ हुजूर की शान की बात किया वही ये गुस्ताख रसूल हुजूर की कहीं तलाश करने में लग जाते हैं। सरकार को बारे में किताब के अंदर सराहतन लिखा कि रसूलुल्लाह नूर नहीं थे, यही गैर मुकल्लिद।
اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے اور کہلانے والے، بتاؤ مسلمانوں، جو ہمارے تمہارے نبی کو نور نہ مانے، ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ زور سے بولو، کتنے لوگ نہیں مانو گے؟ ان کے ساتھ کیا پیو گے؟ ان کا کھانا کھاؤ گے؟ ان کو امام بناؤ گے؟ جو رسول کو نور نہیں مانتا وہ ایمان کے نور سے خالی ہے، جو رسول کو نور نہ مانے وہ ایمان کے نور سے خالی ہے، اسی کو اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے گا جو اللہ کے حبیب کو نور مانتا ہو۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے اس خاصدانی گھنٹی میں تشریف لائے، سارا عالم جگمگا اٹھا۔ اب حضور کے نور کو اگر سمجھنا ہے، سرکار کی نورانیت کو دیکھنا ہے، سرکار کی شان کے نور ہے، اس نور کو آپ کو سمجھنا ہے، تو چلو ذرا شب معراج صرف ایک جھلک دیکھتے ہیں ہمارے حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے، سرکار کی نورانیت کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین فرشتوں کے سردار فرماتے ہیں کہ ہم حرم محترم میں حاضر ہیں، سرکار کے ساتھ میں آقا کی سواری حاضر ہے، جنت کی سواری حاضر ہے، براق پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہونے والے ہیں، میکائیل اسرافیل حاضر ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ حاضر ہے، ہم سرکار کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ بیت مسجد حرم سے اب یہ سواری بیت المقدس، وہاں سے آسمان اور وہاں سے اب تک یہ سواری یہ سفر ہونے والا ہے۔ اللہ کے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے والا ہے، اپنا دیدار کرانے والا ہے، 27 رجب المرجب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت جبریل فرشتوں کے سردار جبریل امین سوچتے ہیں کہ اتنا مبارک سفر ہے، اتنا عظیم سفر ہے، اتنا رحمت والا سفر ہے، اتنا میں نور والا سفر ہے، اللہ پاک نے ایسا سفر کسی کو نہیں عطا فرمایا، سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے ایسا سفر نہ عطا فرمایا۔ رب کے دیدار کا سفر ہے، رب کے دیدار کا سفر ہے، رب کی زیارت کا سفر ہے، رب کو دیکھنے کا سفر ہے۔ کسی نبی کو یہ مقام نہ ملا، کسی رسول کو یہ مقام نہ ملا۔ حضرت جبریل سوچتے ہیں جو اتنا مبارک اور عظیم سفر ہے تو ایسے مبارک اور عظیم سفر میں وہ وقت ہونا چاہیے جس میں لائٹنگ ہو، جس میں اجالا ہو، کم سے کم روشنی رہے، اور سفر کے لیے رات ایسی لیے انتخاب کیا گیا ہے، نہ شروع سے چاند نظر آتا، آخر تک چاند نظر نہیں آتا، پوری رات اندھیری میں ڈوبی رہتی ہے، پوری تاریخی کے اندر ڈوبی رہتی ہے۔ حضرت جبریل مسجد حرم میں کھڑے ہیں، نوری ذہن سے سوچتے ہیں اتنا مبارک اور عظیم سفر ہے اور اس اندھیری رات میں ہو، چلو آسمان کی قندیل کو میں لے آتا ہوں جس کی روشنی سے آسمان جگمگا رہا ہے، تاکہ اس سفر میں آسمان کی قندیل میں لے لو، تاکہ سفر نور میں نور ہو کر کے چلے، سفر میں اجالا پھیل جائے۔ پھر حضرت جبریل سوچتے ہیں کہ آسمان کی قندیل نہیں بلکہ جنت کی قندیل کو اتار لو، وہ قندیل جس سے پوری جنت روشن ہے، اس قندیل کو میں لے لوں تاکہ نورانیت سے اندھیرا دور ہو جائے اور تاریکی ختم ہو جائے، روشنی میں سرکار کا مبارک سفر شروع ہو۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان کی قندیل کو اتار لو، جنت کی قندیل کو اتار لو، رب کی قدرت کے نقیب نے آواز دیا، اے جبریل کیا سوچتا ہے کہ آسمان کی قندیل کی حاجت ہے، جنت کی قندیل کی حاجت ہے؟ سن اے جبریل، میرے حبیب کے سفر کے لیے نہ آسمان کے قندیل کی حاجت ہے، نہ جنت کے قندیل کی حاجت ہے، نہ چاند کے چاندنی کی حاجت ہے، نہ سورج کی روشنی کی حاجت ہے۔ میں نے محبوب کے نور پر جو خیرت کو 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، خالی یہ پردہ ہٹا دے پھر جلوہ دیکھ لے، وہ پردہ ہٹا دے تاکہ نور دیکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل آسمان کے قندیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا حبیب آسمان کے قندیلوں کا حاجت مند نہیں، جنت کے قندیلوں کا حاجت مند نہیں، چاند کی چاندنی کا حاجت مند نہیں، سورج کی روشنی کا حاجت نہیں ہے۔ میں نے جو نور کی چاند محبوب کو دیا ہے، ایک پردہ ہٹا کر غیرت کے 70,000 پردے، کتنے 70,000 پردے اپنے غیرت کے محبوب پر میں نے ڈال رکھے، ایک پردہ ہٹا کر کے دیکھو، ایک پردہ ہٹا تو جبریل فرماتے ہیں زمین سے لے کر سدرہ تک پورا عالم میں منور نظر آ دیکھتا۔
सिजरा तक मुनव्वर है। जोर से बोलो। जमीन से सिजरा तक जगमगा रहा है। 70,000 पर्दे हटा दिया जाए तो कितने हैं साहब देखने की? बोलो। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा इसीलिए तो फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुतरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, खुतरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, जैसा कि अभी तकरीर में आप हज़रात ने समाअत फरमाया। हुजूर नूर हैं, हुजूर। और सिदरा से आगे जो हुजूर गए बशरी लिबास में गए, सरकार रब के कुर्ब में पहुंचे तो बशरियत के साथ बशरी लिबास में मलबूस थे और रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागंज सहाबे किराम की महफिल बैठी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया और सारा आलम मेरे नूर से पैदा फरमाया है। ऐ सहाब मेरे दीवानों सुनो, मेरे ही नूर से सारे आलम पैदा किए गए। हर चीज में जहाँ तलाश करोगे मेरा नूर मिलेगा, मेरा नूर नजर आएगा, मगर इसे वही देखेगा जिसे अल्लाह मेरी मोहब्बत अता फरमाएगा। ये कैद हुजूर ने लगाई बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। मेरे आका फरमाते हैं कि वही उसी को मेरा नूर नजर आएगा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। और आज भी हम देखते हैं मिलादी मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो, अज़मती मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो, सरकार की ताज़ीम का मामला हो, सरकार का इंतजाम का मामला हो, वही करता नजर आता है जिसको हुजूर से मोहब्बत नजर आ रही है, जिसको हुजूर से मोहब्बत नजर आ रही है। शाहिद इकबाल साहब काबिल तक मुबारकबाद और उनके जुमला रफ़क़ाए दावत और रहमत आलम कमेटी के जुमला अराकीन आज उन्होंने अपने हुजूर की मिलाद की महफिल का इनेकाद किया है। आज उनको सरकार की उम्मत को महफिल मिलाद में बुलाया है। याद रखो, यकीन रखो, यहाँ आपने अपने हैसियत से सरकार की मोहब्बत का प्रचार किया है। क़यामत के दिन सरकार अपने दामन करम में आप आने वालों को रहमत आलम कमेटी के तमाम अरकान को भी जब कोई सहारा न होगा सरकार अपने दामन का सहारा देते नजर आएंगे। कोशिश करो दीवानों कि दुनिया में कोई हमसे ऐसा काम हो जाए जो मोहब्बत का काम हो, सरकार के इश्क का काम हो, सरकार की उम्मत की भलाई का काम हो। और आगे जरा चलो, देखो अल्लाह के हबीब हैं, कायनात के तबीब हैं, हमारे मसीहा हैं, शमसुद्दोहा बदरुद्दजा हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी करीब आ रही है। चलो उठाओ मदारिज नबुव्वत शरीफ, शेख मुहक्किक ताहीर फरमाते मवाहिबुल लदुनिया शरीफ, उसमें भी हदीस पाक आपको मिलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ह से हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हुए मेरे सरकार, यानी वो नूर जो मुंतकिल होता हुआ हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक आया। और एक बात और सुनो, जिन सुल्हों से मेरे आका गुजरते आए सरकार का नूर होता हुआ आया, कोई शिर्क और कुफ्र की जगह नहीं थी, सब पाक थे। सुभान अल्लाह, सब पाक थे। अरे जो ही खुद सोचो ना, अल्लाह अपना नूर किसी नापाक जगह पर रखेगा, अल्लाह अपना नूर किसी नापाक जगह पर रखेगा। अल्लाह तो नूर ही तो हमारे नबी हैं, अल्लाह ही ने अपने नूर से हमारे नबी को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत अब्दुल्लाह तक जहाँ जहाँ से मेरे नबी गुजरे हैं सब पाक थे, वो जगह पाक थी, सब पाक थे। हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ह से जब मेरे नबी हजरत आमिना के शिकम में तशरीफ लाए, वो रात की घड़ी थी। कौन सी घड़ी थी? वो रात कौन सी थी, कोई बता सकता है? वो रात कौन सी है जिस रात को हजरत आमिना के शिकम में मेरे आका जलवागर हुए? वो जुमा की रात। बोलो, जुमा की रात की जो फजीलत है वो किसी और बुनियाद की वजह से नहीं, मेरे आका के शिकम में माँ में जलवागरी की वजह से है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस रात मेरे आका इस दुनिया में तवल्लुद हुए वो पीर की रात है। रात भी नहीं है बल्कि सुबह शादी का वक्त है।
میرے حضور جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو وقت کون سا ہے؟ نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، دونوں کے بیچ میں جو صبح صادق ہے 4-5 منٹ کا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہوتا۔ گویا میرے پیارے آقا آتے آتے رات کو جاتے جاتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں اور دن کو آتے آتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں۔ رات اگر رات میں سرکار تشریف لے آتے تو رات ہم سے کہتی کہ دن سے میرا بڑا مقام ہے، اور اگر دن میں تشریف لے آتے تو دن فخر سے کہتا کہ اے رات اس سے بڑا مقام میرا ہے۔ میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا، اے رات جاتے جاتے تو صدقہ لے جا اور دن آتے آتے تو میرا صدقہ لے لے۔ دونوں کے بیچ میں میرے آقا تشریف لائے۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے تو کتنے مہینوں تک تو مجھے پتا بھی نہ ہوا کہ میں اپنے پیٹ میں کوئی بچہ رکھتی ہوں، میں حاملہ ہوں۔ یعنی جو عورتوں کو حاملہ عورتوں کو بچے والی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں ہوتی ہیں، ہر اذیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو پاک رکھا، ہر تکلیف سے پاک رکھا۔ اور میرا ذہن بھی یہی بول رہا ہے اور عقیدت بھی یہی بول رہی ہے، ارے وہ ساری دنیا کی تکلیف دور کرنے والا بن کر آ رہا ہے، وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف ہونے دے گا، اپنی ماں کو کیسے غمگین ہونے دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہے مجھے بشارت ملتی تھی، میں نے ایک دن دیکھا خواب کے اندر کوئی بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دینے والا خوشخبری دے رہا ہے، آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم میں وہ بچہ ہے جو قریب پیدا ہونے والا ہے، جو آسمان والوں کا بھی سردار ہے، زمین والوں کا بھی سردار ہے، اگلوں کا بھی سردار ہے، پچھلوں کا بھی سردار ہے۔ اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ سارا عالم منور ہوگا، اوپر بھی منور ہوگا، نیچے بھی، مشرق بھی منور ہوگا، مغرب بھی، سارا عالم منور ہو جائے گا۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے ماں کی بشارت والی وہ خواب کی بشارت بن کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تھے میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ہی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات سے ذرا سوچو، یہ تو مائک آواز سیکھ رہا ہے، پیدائش کی کب ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ مسلمانوں سنو، حضرت آمنہ مخدوم کائنات ہمارے اور آپ کے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ سنو ان وہابیوں کے عقیدے سے، ائمہ کرام اور ارباب منبر کی تھوڑی سی توجہ فرمائے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ عوام تو عوام ہے، مخصوص طبقہ کے اندر بھی کھلے کلیت ہوتا ہے، یہ عوام ہے جیسا دیکھے گی ویسا کرے گی۔ امام صاحب اگر تقریر میں بولے وہابی سے دور رہو، خود شاید نہیں تو بولو قوم بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی؟ بولو نا بھائی، پیر صاحب بولے وہابی سے دور رہو اور خود وہابی سے مسافہ کرے، مرید بگڑ جائے گا کہ نہیں بگڑ جائے گا؟ پیر نے تو خالی مسافہ کیا، وہ تو معانقہ کر لے گا۔ اس لیے ہر امام کو اور ہر پیر کو، ہر مخدوم کو، ہر بڑے کی بڑی جوابداری ہوتی ہے، دشمن احمد کو شدت کیجیے، دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں کی مروت کیجیے، حیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اے ائمہ کرام ہمارے سر کے تاج ہو، سادات اعظام ہمارے سر کے تاج ہو، اے پیران اسلام ہمارے سر کے تاج ہو، مگر قسم خدا کی آؤ نصر کے اعلیٰ حضرت کا دامن کامل و مضبوطی کے ساتھ، قسم خدا کے زمانے کے اندر سید کا مقام اگر کسی نے بتایا، پیر کا مقام بتایا، بزرگوں کا مقام بتایا تو کسی اور نہیں، پوری زندگی قربان کر کے اور تاریخی طور پر بتانے والا وہی عاشق مدینہ بریلی کا مولانا احمد رضا نظر آ رہا ہے۔ تعداد کی تعظیم کا عالم، آلے رسول کی عزت کا عالم، سبحان اللہ۔ ڈولی میں بیٹھے ہیں، مختصر بار بار سنا ہوگا، ڈولی میں بیٹھے کماروں میں اٹھایا ڈولی، لاؤ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ جو عاشق مدینہ بریلی والے آقا کہ اس کو محبت
کہ تمثیل بن جائے، ایک واقعہ نہیں دے سکتے ہو، کیسا عجیب ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو بریلی شریف میں ہی کسی محلے میں دعوت ہے، مفتیان کرام ہے، علماء کرام ہیں، بے شمار بڑے بڑے بہت افطار والے ہیں، سب دعوت میں جا رہے ہیں۔ امام اس کو محبت کے لیے ڈولی لائی جاتی ہے، پالکی لائی جاتی ہے، کہانی مزدوروں نے جیسے ہی اپنے کندھے پر اٹھایا، امام اس کو محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو میرے نبی کی نسبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کسی سید کی خوشبو آ رہی ہے، یہ سے بولو مجھے آنے رسول کی خوشبو آتی ہے۔ ڈولی روکو، ڈولی روکی گئی، ایک گھبرائے ہوئے انسان کی طرح ڈولی سے کود کر زمین پر آ گئے، ہاتھ بڑے کر جھکے، ڈولی اٹھانے والے مزدوروں کو بلایا، تمہارے نانا کا واسطہ بتاؤ، تم نے کون سید ہے؟ تمہیں کوئی آل رسول ضرور ہے؟ اس کے لیے آگے بڑھے، بچے پرانے لباس میں گرد و غبار اٹھے ہوئے لباس اور بال کے اندر کہا حضور مزدور سے کام لیا جاتا، اس کے ذات پات کو نہیں پوچھا جاتا، فرماتے نہیں سید صاحب آپ مجھے معاف کر دو، پگڑی اتاری، امامہ اتارا، سید کے قدم میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہر سید اعلیٰ حضرت کا جو خطبہ پڑھتا ہے اسی وجہ سے پڑھتا ہے کہ عاشق مدینہ اعلیٰ حضرت نے ان کے نانا کا خطبہ پڑھا ہے، ان کے غوث اعظم کا خطبہ پڑھا ہے، ان کے بزرگوں کا خطبہ پڑھا ہے، مدینے والے کا خطبہ پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دکھ پہ اپنے امامے کو سید کے قدموں میں ڈال دیا اور فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ سید نے کہا حضور میں نے معاف کر دیا، کہا نہیں معافی ایسے نہیں ہوگی، اب آپ ڈولی میں بیٹھو، احمد رضا اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر چلے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو مسلمانوں، اجمیر بغداد سے بڑا سے مدینہ تک سب کے ہاتھ دعا کے لیے احمد رضا کے لیے اٹھے ہوں گے کہ نہیں؟ سب کے کام کی برباد بریلی میں ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کیا کبھی جس میں وہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کوئی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سخی جو میرا غوث اور لادلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، اس کا محبت، اس کا محبت۔ آج نوراں بولتے ضرور ہے مگر وہ تعظیم ہم سے ان کی نہیں ہو پاتی جو میرے امام نے کرنے کا حکم دیا اور میرے امام نے جو لکھا ہے ویسا کر کے بتایا۔ فتاوی رضویہ شریف اٹھاؤ، کتنے سوالوں کے جواب میں اعلیٰ حضرت سرکار نے سادات کے لیے کیا کیا لکھا، کتنی ادب تعظیم کے ساتھ لکھا، اور دشمنان رسول کے بارے میں کیا لکھا۔ اعلیٰ حضرت ہیں، عظیم البرکت ہیں، مولانا ہدایت رسول ہیں، لکھنؤ کے حکیم صاحب کو لے کر کے آئے، طبیب صاحب کو لے کر کے آئے کہ میرے پیر و مرشد اکثر بیمار رہتے، وہ حکیم یاد رکھو آج سے 100 برس پہلے جس کی فیس اس زمانے میں 100 سال پہلے 500 روپیہ فیس ہوا کرتی تھی، آج اندازہ لگاؤ کتنا بڑا حکیم ہوگا۔ وہ کہیں جایا نہیں کرتا تھا مگر مولانا ہدایت رسول کے تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر وہ چلا اور لکھنؤ سے بریلی شریف پہنچا سرکار اعلیٰ حضرت کے علاج کے لیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے نبض کو دیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھے۔ حضرت مولانا ہدایت رسول جو اعلیٰ حضرت سرکار کے شاگرد اور خلیفہ اور مرید ہیں، کہا حضور میں لکھنؤ کے ایک حاضر اور ماہر طبیب حکیم کو لے کر آیا ہوں، سرکار اپنی نبض دکھا دو۔ سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، عاشق مدینہ بیٹھے ہیں، بغداد کی کرامت بیٹھا ہے، اجمیر کا فداکار بیٹھا ہے، خاندان برکات کا چشم و چراغ بیٹھا ہے، ہم اہل سنت کا امام بیٹھا ہے، سنیت کا فرمایا بیٹھا ہے۔ کہا مولانا لکھنؤ کے اندر بغیر بدخوبی پورے کلیت غلام ہو چکی ہے، پہلے محاکم صاحب کو پوچھو کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، پہلے معلوم کرو، بعد میں علاج ہوگا، بعد میں ان کی دوا لیا جائے گا۔ مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حضور حکیم ہے ہمیں علاج کرانا مقصد ہے، طبیب ہے ہمیں دوا لینا مقصد ہے، ہمیں ان کے مطلب اور ان کے عقیدے سے کیا لینا دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا آپ کے مدینہ کا قیمہ بدل گیا۔ اس بات فرمایا مولانا ہدایت رسول بولے احمد رضا جان کو دے سکتا ہے مگر کسی دشمن رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد اور وہابیوں کی چائے پیتے، وہابیوں کے کھانا کھاتے سنا بھر کی زندگی پر
اللہ ایک دن کی زندگی دے مگر اس کے رسول والی ہو، اللہ ایک زندگی ایک دن کی حیات ہے مگر غلامی مصطفیٰ والی ہو، اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال ان بزرگان دین کا سایہ اہل سنت پر تعبیر رکھتے، شاہد عرفان صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا، رحمت عالم کمیٹی کے ارکان مبارکباد کے لاکھوں، خوش ہو جاؤ جو آج حق مسلک سنیت اور بزرگوں کے پیغام کو تم امت تک پہنچانے کی تعین کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اللہ تمہاری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اصل میں میری آواز بھی بیٹھی ہے، یہ آواز اسپیکر بھی آواز بیٹھا رہا بندہ جیسا بار بار بھی بات میں آواز گرفتار ہو رہی ہے، آپ دعا کرو تو اس کے نہیں پڑے۔ ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بات پکار دو یا رسول اللہ، تصویر لگا کے پکارو۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات آ رہی ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے محفل میلاد انبیاء اور رسولوں کی روحوں کے مابین خود پروردگار نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر خود ہمارے نبی نے بھی اپنی پیدائش کی خوشی منائی اور شکرانے میں رب کی بارگاہ میں روزہ رکھا۔ دو شنبہ مبارکہ کا روزہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت عباس حضور کے سگے سے کہا آقا یہ روزہ کیسا ہے؟ کہا کہ پیر کا دن ہی میں پیدا ہوا تو اللہ کے شکریہ میں آج میں نے روزہ رکھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ گویا نبی نے اپنی پیدائش کی خود خوشی منائی۔ حضرت صدیق اکبر جن کی شان کا یہ عالم ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آدم سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک انبیاء رسول کے بعد اتنا نیک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں مولائے کائنات کی مخاطب ہے، اے علی چلتا پھرتا تم کو جنتی دکھلا دوں؟ ہاں زور سے بولو۔ اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا، آواز گرفتار ہے اس لیے میں کھل کے نہیں بول پا رہا ہوں، ورنہ آج آپ کو بڑے مزے سے مدینہ کی سیر کرتے ہیں، وہ میں اپنے انداز میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ بہرحال تصور کر لو اپنے شریف کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ۔ اب ایک بات میں عرض کروں گا کہ حضور نے مولا علی ہی سے کیوں فرمایا؟ اس میں ایک راز اور ہے، ایک راز اور ہے تاکہ کچھ لوگ علی سے جھوٹی محبت کریں گے۔ وہ سبق سیکھیں، وہ سبق سیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم کو چلتا پھرتا زمین پر جنتی دکھلا دو؟ مولا کائنات حق کیا ضرور یا رسول اللہ۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آگے سے چلے آئے، فرماتے اسی چلنے والے کو دیکھ لو یہی جنتی ہے۔ لوگ سے بولو۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھوڑا دور سے آ رہے تھے، سیدنا مولائی کائنات مسجد نبوی کے سامنے حضور کے ساتھ میں ہے تو کچھ صحابہ اور بھی ساتھ میں ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا علی معلوم ہے ان کے مقام کا معاملہ، ان کے درجے کا معاملہ، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی شان ہے تمہیں معلوم ہے۔ اے علی سنو، دونوں جہاں کے لیے سردار ہیں۔ میرے آقا مولا علی سے فرماتے علی یہ دونوں جہاں کو سردار ہیں، ان کو تو میرے اعلیٰ حضرت پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا یوں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں یہ دونوں جو آ رہے ہیں سردار دو جہاں، یہ دونوں جو آ رہے ہیں سردار دو جہاں۔ اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 12ویں شریف ہے، صبح صادق کا وقت ہوا، نماز فجر کے بعد حضرت صدیق اکبر ایک خوجرہ پر ایک ٹوکرا کھجور کا لیے ہیں، ایک ٹوکرا کھجور کا لیے ہیں اور صحابہ میں بانٹ رہے ہیں، مسکرا رہے، فرماتے ہیں آج تو شنبہ مبارکہ ہے، سرکار کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے حضور کی پیدائش کی خوشی میں میں تم کو یہ کھجور کھلا رہا ہوں، کھجور باندھ رہا ہوں۔ بولو مسلمانوں، جشن عید میلاد النبی منانا
اگر بدعت ہوتا تو نبی کا خلیفہ بدعت کر رہا ہے، نبی کا جانشین بدعت کر رہا ہے، نبی کا نائب بدعت کر رہا ہے، جس کے بارے میں اتفاق ہے تمام صحابہ سے لے کر اور آج تک جو عمل کر لیا حضرت ابو بکر نے، اللہ نے بھی قبول کر لیا، رسول نے بھی قبول کر لیا۔ کیا کرا بارہویں شریف کو خوش ہو کر نبی کے نام پر تقسیم کرنا، حضور بانٹنا، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور صدیق اکبر کا عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کو قبول ہے۔ تو انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو سنت صدیقی پر بارہویں تک کو عمل کریں گے؟ بولو ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ مٹھائی لائیں، مت لاؤ، ایک مٹھی چنا تو لے سکتے ہو، ایک چنا بانٹنا حضور کی میلاد کی خوشی ہے۔ کیا بولو گے؟ ضرور بولنا، حضور کی میلاد کی خوشی، حضور کی میلاد کی خوشی ہے۔ بولو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بولیں گے؟ اور سنو بات سنو، جو میلاد النبی کے موقع پر کھائے اور کھلائے، اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت دے گا کہ اس کی زندگی تک تو روزی رہے گی، اس کی نسلوں میں بھی وہ روزی باقی رہے گی۔ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اپنے نبی کے میلاد کی گھڑی میں، اللہ وہ طاقتیں دے دے گا، تم بھی کھاؤ گے زمانے کو کھلاتے نظر آئے گا۔ اور تمہیں روشنی ڈیکوریشن کرو گھروں میں، چراغاں کرو گھروں میں، اگر وہ کمکمے لگانے گھر کا پیسہ نہیں ہے تو 10-20 موم بتی تو لا سکتے ہو اور لا کر کے لگاؤ۔ کوئی نہ ملے تو باپ بیٹے سے بولے، بیٹا باپ سے بولے، جو حضور کی میلاد کی خوشی میں روشنی ہے۔ بولنا ضرور ہے، کیا بولو گے؟ ارے کوئی نہ ملے تو بیوی ہی سے بولو، اور نہ پکڑ کر کے بولو کوئی جا رہا ہو بھیا سنو، یہ میرے حضور کی میلاد کی خوشی میں روشن ہے۔ خوشی کا مطلب ہی یہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ آپ جیسے اس محبت کا تم اظہار کرو گے تو محبوب تو اس خدا کا ہے نا، وہ ہمارے نبی تو محبوب خدا کے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک ان مومنوں سے احسان فرمایا، بے شمار نعمتیں دیا، کسی نعمت پر احسان نہیں مگر محبوب کو یہ دیا تو مومنوں پر احسان فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت، مگر یاد رکھو اللہ نے انسانوں پر نہیں، کیا فرماتا، مومنوں پر احسان فرمایا۔ ذرا سمجھو تو بولو یا رسول اللہ، اللہ نے کس پر احسان بتایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مومن جو ہے وہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، جو مومن ہیں جن پر اللہ کا احسان اترا ہے وہ لوگ بانٹتے بھی ہیں اور ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں۔ اب جو بار اپنی شریف کو اہتمام نہ کرے، جس کے گھر میں اندھیرا اور چہرہ بھی اتر جائے داڑھی دیکھ کر، تو سمجھ لو یہ مومن داڑھی دیکھ کر کے مت سمجھنا مومن ہے۔ یہ مولانا صاحب نے بتایا داڑھی اسلام میں ہے، کیا ہے؟ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہر داڑھی میں اسلام نہیں، نماز اسلام کا کھمبا، اسلام کا ستون ہے، لیکن ہر نماز نہیں، ہر نماز وہی نماز اسلام کا سب کھمبا ہے کہ سر جھکا ہو کعبے کی طرف اور دل جھکا ہو مدینے کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مٹھائی کی بات نا انشاءاللہ۔ مولانا ولی اللہ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کا واقعہ نقل کرتے ہیں، رقم تراز و فرماتے ہیں، میرے والد گرامی 12 شب کو صبح شادی چنا لاتے اور کچھ مٹھائیاں لا کر کے اسے عام لوگوں میں تقسیم کرتے حضور کی میلاد کی خوشی میں، اور جس کو دیتے وہ یہی کہتے حضور کی میلاد کی خوشی کا تحفہ ہے، حضور کی میلاد کی۔ اب آپ کو کرو گے نا انشاءاللہ؟ خوب جھنڈیاں گلی کوچوں میں جھنڈیاں ہری ہری کر دو، چاروں طرف ہریالی نظر آئے، ابھی دنیا دیکھ کر کے پہچان لے یہ غلامان مصطفیٰ کا محلہ نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا محلہ نظر آ رہا، اور ہر جھنڈی پر لکھو یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، گھروں پر لکھو اور جھنڈیوں پر لکھو تاکہ دنیا پر جان جائے کہ من
पर इन्होंने और या रसूल अल्लाह कहना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करोगे। शेखुल्लाह मुफ्ती देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मेरी वालिदे बुजुर्गवार सुबह को चना हुई मिठाइयाँ तकसीम करके मैं रात को सो गया, मैंने देखा खास के अंदर हुजूर जलवागर हैं, अल्लाह के हबीब जलवागर हैं, हमारे मसीहा जलवागर हैं, हमारे प्यारे रसूल जलवागर हैं, और वही चना जितना हमारे घर में था वही इतना ही चना हुजूर के सामने रखा हुआ है। मैंने पूछा हुजूर ये चना कैसा है? तो सरकार फरमाते तेरे बाप ने जो मेरी खुशी में बांटा था वही चना चाहिए है जो मेरे सामने रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, गौर करो, पता क्या चला कि नहीं से नाम पर बांटा जाता, तकसीम किया जाता। मेरे आका की खाकी उम्मत है और कबूल मेरा नबी फरमाते, मेरे नबी फरमाते, खूब फरमाया मेरे आला हजरत ने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर इस दुनिया में तशरीफ ला रहे। अब अपने प्यारे नबी की प्यारी माँ की जबानी मिलाद शरीफ का वाकया सुनो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की माँ भी मोमिना और मेरे नबी के बाप भी मोमिन, माँ भी जन्नती, बाप भी जन्नती, दादा भी जन्नती, परदादा भी जन्नती, जिन जिन सुल्बों से मेरे नबी गुजरे आदम तक सब जन्नती। सुभान अल्लाह, सब जन्नती। अब तुम्हारा कोई नबी हो गया जिसको तलाश करो, जो मरकर मिट्टी में मिल गया, जिसके माँ बाप भी जन्नती नहीं, तुम जानो तुम्हारा नबी जाने, हमारा नबी जन्नती, उसका कोई कलमा पढ़ ले तो वो भी जन्नती। सुधारो या रसूल अल्लाह। मखदूम कायनात सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह, हत्ता कि मैंने मुल्क यमन और मुल्क शाम के महल्लों को, मकानों को देख लिया। सुभान अल्लाह, ये हज़रत आमिना आपका कमरा तो बंद है, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, और सिर्फ कमरा जहाँ है चारों तरफ पहाड़ियों में घिरा है वो इलाका, मक्का शरीफ देखा मौजूद नहीं, और फिर उसके बाद बागात, उसके बाद पहाड़ियाँ, न जाने कितनी आबादी, दूसरी कंट्री, दूसरा मुल्क है, मुल्क शाम, मुल्क यमन। और आप फरमाती हूँ कि मैंने अपने कमरे से देखा तो फरमाया हाँ, अपनी निगाहों से नहीं, नबी जो पैदा हुई नूर जाहिर हुआ, उस नूर से मैंने देखा। अल्लाह अकबर, जोर से तवज्जो से सुनना, उस नूर से देखा तो मुल्क यमन और मुल्क शाम को देखा। तो दोनों मुसलमानों जब उस नूर की रोशनी में देखा तो यहाँ तक देखा, वो नूर खुदा खुद देखता होगा तो हैदराबाद के लिए गुलाम क्या छुप सकते हैं? या रसूल अल्लाह पुकारने वालों क्या तुम छुप सकते हो? या नबी का पराना लगाने वालों क्या तुम छुप सकते हो? किसी को तो प्यारे लगा, अच्छे लगा। इमाम अहमद रजा ने यूं कहा, किस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, किस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत से लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत से लाखों सलाम। बहरहाल मेरे हुजूर पैदा हो रहे। हज़रत आमिना तैयबा फरमाती हूँ, औरतों को जो तकलीफ होती मुझे जगह बराबर एहसास न हुआ। हुजूर पैदा हुए तो 4 इंच की, सर मुबारक को जमीन पर रखा और दोनों हाथ को जमीन पर रखा, और जब सरकार का वजूद जमीन पर आ गया, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब ने आसमान की तरफ देखा सर उठाकर, और अपने दाहिने हाथ की उंगली को आसमान की तरफ किया, और 3 मरतबा या 7 मरतबा रवायतों में कि सरकार यूं उंगली करते हैं, गोया शहादत दे रहे हैं। मुहद्दिसीन फरमाते पैदा होते ही सबसे पहली जो गवाही मेरे नबी ने दिया वो ये दिया है, अल्लाह एक 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 है। पैदा होते ही किसने खुदा को पहचाना और अल्लाह की एकताई की गवाही दिया तो अल्लाह ने भी कहा तू पैदा होते ही मुझे पहचान रहा है, मैं भी इसका सलाह देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरी याद किया जाएगा। मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सजदा फरमाया, सजदा खुदा का, सजदा क्या बोल के जाइए, कुछ साथ दीजिए, सजदा किसका है? सजदा अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। देखो मेरे नबी को दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा जो चीज पसंद थी वो 2 अमर से जो नबी ने किया।
سب سے زیادہ پہلا ہے خدا کا سجدہ. اے میلاد مصطفیٰ منانے والوں، اے عظمت مصطفیٰ کانفرنس منانے والوں، اے جشن عید میلاد النبی منانے والوں، اپنے نبی کی پسندیدہ چیز کیا ہے اس پسند کو اپنا لو. ہمارا نبی آتے ہی سب سے پہلے رب کا سجدہ کیا. جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا سب سے پہلے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. تو اس وقت بھی روایت حضرت جبریل کہاں تھے حضور؟ 70,000 سال تک. یہی تو مولانا صاحب نے بتایا. کہاں تھے حضور 70,000 سال تک؟ کہاں کی پیدا ہوتے ہی میرا کو سجدہ میں کرا. اور سجدے سے جب پیشانی اٹھاتا تھا جبریل تو وہ میری پیشانی تھی جو تمہیں سجدے تارے کی شکل میں نظر آیا کرتی. تو وہاں پیدا ہوئے نبی کو سجدہ، اور دنیا میں پیدا ہوئے تو یہ ہے نبی کی محبوب چیز. کتنے لوگ ہیں جو سجدے کو اپنائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سجدے سے پیار کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو سجدے سے محبت کریں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے دیوان گانے اس سے رسول آؤ انوار احمد قادری تم کو اپنے نبی کے قرب میں لانا چاہتا ہے. قسم خدا کی کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، 2 رکعت کی نیت کرو نماز کی، اپنے مولا کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور سجدے میں تقریباً 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جاؤ. اور نیت نہیں کرو مولا تیرے حبیب نے سجدے کو پسند کیا، اس پسند کی نسبت کا صدقہ ہمارے سجدے کو قبول کر لے. انشاءاللہ سجدہ پورا نہ ہوگا، رحمت خدا تم پر برس جائے گی، کامیابی اللہ کا فرمائے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی. نماز کی عادت بناؤ، سجدوں سے پیار کرو، سجدوں سے محبت کرو. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے تم کو وہ نعمت عطا فرمایا، نبی نے تم کو وہ دولت عطا فرمایا. جب بھی حاجت ہو رب کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور گر جاؤ، پھر بھی مسئلہ حل ہوتا ہو تو سجدے کے بعد کسی ولی کے آستانے پر چلے جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ولی کے آستانہ رب کے قرب کا ذریعہ. تو سجدہ ایک طرف اور نبی کا قرب ایک طرف، دونوں برکتیں ملیں گی. اللہ کامیابی عطا فرما دے. عمل کریں گے نا انشاءاللہ. پہلی چیز نبی نے سجدے سے پیار کیا، سجدے سے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ امت کی خیر خواہی، امت کی بھلائی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو بھلائی کا ہو، بھائی ہو تو بھائی سے، پڑوسی ہو تو پڑوسی سے ایک دوسرے کی بھلائی کی متمنی بن جاؤ کہ اے اللہ توفیق دے کہ میں کسی کے لیے بھلا کر سکوں. بہت سے لوگ دینے مارتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسا برباد کر دیا. ارے ظالم، کاش تو یہ کہتا کہ فلاں گرا تھا میں نے اس کو اٹھا دیا ہے، فلاں ڈوب رہا تھا میں نے بچا لیا ہے، فلاں کی غربت کو اللہ نے میرے ذریعے دور کر دیا، فلاں کی بچی بیمار کو میں نے اس کا علاج کرا دیا. امت کی غم گساری، امت پر مہربانی، امت کی بھلائی، یہ سب سے بڑی چیز دنیا میں دوسری میرے نبی کو پسند ہے. کتنے لوگ ہیں جو امت سے پیار کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی دادا کو اپنائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی سنت پر عمل کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نسائی نے روایت کیا، مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے میرے آقا نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان سے خندہ کے سامنے سے مسکرا کر کے ملتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نبی کی سنت کو اپنا لو، گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور رب کا قرب مل جائے گا. مسکرا کر ملنا کتنا بڑا پسندیدہ عمل ہے، مگر آج مسکراتے ضرور ہم، آج مسکراتے ضرور ہیں، بڑے پرتکاف طریقے سے ویلکم ضرور کرتے ہیں، مگر مالدار ہوتا ہے. کس کا کرتے ہیں؟ مالداروں کا، دولت مندوں کا، کرسی والوں کا، جس کا شہرہ ہو، دادا بدماش ہو، اس کا کرتے. ارے میاں نبی کی سنت تو یہ نہیں ہے کہ کسی غرض اور مقصد کے لیے تم ویلکم اور استقبال کرو. میرے آقا نے تو اپنی سنت کیا تھا، کوئی بھی امتی ہو، غریب ہو تو مسکرا کے ملو، امیر ہو تو مسکرا کے ملو. آج حال یہ ہے ہمارے بے شمار مخصوص طبقہ کا بھی کہ غریب کا فون آیا، مریض کا بولو فون کا فون کر دیا، ٹائم میں فون کر، اور اگر دولت مند کا
بھیا کیسے ہو؟ سب خیریت ہے؟ سمجھنا میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ بولو. ارے میاں دولت مند سے بھی محبت سے ملو مگر قسم خدا کی غریب سے محبت سے مل کر دیکھو. دولت مند دعا نہیں دے گا وہ جائے گا. تم کو اللہ نے مقام دیا, تم نے محبت سے اس سے بات کر لیا تو گھنٹوں وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا. ارے پیر صاحب نے آج یار مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا, ارے مستید صاحب نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا, ارے وہ کرسی والے نے مجھ سے اتنی محبت سے بات کیا. ہر جگہ تمہارا چرچا چلے گا. اور سنو غریب کی دعا سے اللہ اکبر, جب ڈوب چکا ہو تالاب پانی نہ ہو, اللہ اس کی دعا کی تاثیر سے وہاں پانی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میری گزارش آقا نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات فرماتے میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان سے مسکرا کر ملے, مسکرا کر سلام کرے, مسکرا کر کے اس سے ملے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. مالدار تو نہیں دیکھیں گے, پیٹیاں ہونا تو نہیں دیکھیں گے, دولت مند ہونا تو نہیں دیکھیں گے, پیسے سب سے پیار رکھو مگر غریبوں سے زیادہ پیار رکھو, غریبوں سے زیادہ الفت رکھو, غریبوں سے زیادہ محبت رکھو. میرے حضور دنیا میں آئے, سب سے پہلی پسند کی رب کا بارگاہ کا سجدہ, اور دوسری چیز رب حبلی امتی. آج یہاں پر بھی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت میرے حوالے میرے سپرد کر دے. میرے حضور نے امت کی یاد کیا. توجہ ہے؟ بولو زور سے بولو. خاتون ناموی اشرف علی خانوی اور جتنے ہیں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 40 سال کے بعد ان وہابیوں نے لکھا کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے, 40 سال کے بعد نبوت ان کو ملی ہے. کتنے بعد؟ یعنی یہاں بھی وہ چھوٹے نہیں رہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان کے پوچھ پوچھ کے بناتا ہے. کتنے بڑے بےایمان ہیں میرے, جو حضور کی نبوت پر بھی حملہ, خاتمیت پر بھی حملہ, کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا. دروازہ تو انہوں نے کھولا تھا, اشرف علی خان ہی اصل میں اس لالچ میں بیٹھا تھا, مگر ہوا کیا اس سے سیانا تھا غلام احمد قادیانی. نے کہا ٹھیک ہے دروازہ تمہیں کھولا, گھوٹ میں جاتا ہوں. قبضہ مکان پر کس نے قبضہ کر لیا, اور اس کے پیچھے یہودیوں کا بہت بڑا سپورٹ بھی تھا. بہرحال گستاخ پر ایک ہے, قادیانی ہو یا یہ دیوبندی, سب پر ایک ہی حکم ہے گستاخی رسالت کا. کسی بھی لباس میں یہ ہو, سب کا ایک حکم ہے. بہرحال انہوں نے یہاں بھی کہا کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنے, جبکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبیوں و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی مٹی میں تھے, یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ ذرا سوچے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے انگلیاں اٹھائی حضرت مریم کی طرف, حضرت عیسیٰ کی ماں کی طرف, کہ آپ کا کوئی شوہر نہیں, آپ کی شادی ہوئی نہیں, تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت مریم بڑی پریشان. اللہ نے فرمایا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ قرآن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, مفہوم قرآن, مفہوم ارشاد. اللہ نے فرمایا مریم اب ان سے کسی بچے کی طرف کہہ دینا, کسی بچے سے پوچھ لے کہ جب تیرا باپ ہے, تیری ماں نے شادی نہیں کیا تو آخر تم پیدا کیسے ہوئے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قوم کے لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مہد میں جھولا جھول رہے تھے, جھولے میں جھولا جھول رہے تھے. اللہ کسی بھی طاقت سے بول پڑے اور ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بن کر کے آیا ہوں, میں صاحب حکمت اور کتاب میں بن کر کے آیا ہوں. اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمایا, وحی بھی عطا فرمایا, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. کیا بولا؟ جو تو بولو اللہ کا نبی. بولو حضرت عیسیٰ جھولے میں ہے اور فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں. ارے یارو میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے, میرے رسول تو عیسیٰ کے بھی رسول ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا پیدا ہوتے ہی رب حبی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. پوائنٹ دے رہا ہوں, نقطہ یاد رکھو گے انشاءاللہ. اور کل کے وہاں بھی ملے تو اس کو سنانا کہ نبی جب پیدا ہوئے تو سجدے میں گئے. ہاں سجدے میں کیا کیا؟ سجدے میں کیا پڑھا نبی نے؟ رب حبلی امتی. کیا بولو؟ پوچھنا کیا پڑھا؟ بتا دے تو ٹھیک اور نہیں تو
بولنا یہ پڑھا، کیا پڑھا؟ زور سے بولیے. جب پہلے رب حبلی امتی تو کہہ دینا 40 سال بعد نبی بنے تو یہ امتی کس کو کہے گا؟ آپ سمجھ گئے ہو بھائی؟ وہی امتی کہے گا جو نبی ہونا. امتی کون کہے گا؟ اللہ نے میرے نبی کو، سبحان اللہ، سب بنایا نبی بنانے والا، جانے بننے والے ہمارے آقا جانے. اب حضرت آمنہ سے سنو. حضرت آمنہ مخدوم کائنات سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا بند کمرے سے کہ 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کی پیدائش کا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر. لوگ سے بولو. بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شمار کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت آمنہ مخدوم کائنات میرے آقا کی ماں فرماتی ہے میں نے دیکھا جب ملک یمن اور ملک شام کو دیکھا تھا حضور کی پیدائش کے بعد، اسی غریب نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں اللہ کی طرف سے لگایا گیا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پر لگا. کعبہ کی چھت پر لگایا جبریل نے اور لگوایا اللہ نے. زور سے بولو سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگانا یہ لگوانا خدا کی سنت اور اللہ جبریل کی سنت ہے، اور خدا نے اپنے گھر پر لگایا. سنیے تم بھی اپنے گھروں پر لگاؤ. زور سے بولو. دنیا کو بتاؤ وہ خدا ہے، وہ میرے نبی کا مالک ہے، وہ میرے نبی کا معبود ہے، وہ میرے نبی کا خالق ہے. جب وہ خالق ہو کر اتنی محبت کرتا ہے تو ہم غلام ہو کر کیوں نہ محبت کریں؟ ہم غلام ہو کر، وہ خالق ہو کر اپنے گھر پر نبی کے میلاد پر جھنڈا لگائے تو ہم امتی ہو کر اپنے اپنے گھروں پر نبی کے میلاد پر کیوں نہ جھنڈا لگائے؟ تو جھنڈا لگاؤ سنت الہیہ جان کر، سنت فرشتہ جان کر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے سلایا. دیکھا تو 3 چابیاں رکھی ہیں سرکار کے سرہانے. کتنی چابیاں؟ 3 چابیاں رکھی ہیں سرکار کے سرہانے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے ایک آسمانوں کی، ایک زمینوں کی، اور ایک خاص خدا کی فضل کی. اب اس کی بڑی توضیحات ہے الگ الگ محدثین میں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے سارے کائنات کے جتنے خزانے تھے سب کی چابیاں تھیں، اور اللہ نے پیدا ہوتے ہی محبوب کو تھما دیا. بولو نا، محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا. محبوب خزانہ میرا ہے، مالک تم کو بتا دیا، اب کسی کو بھی ملے گا تو ہاتھ تمہارا ہونا ضروری ہے، وسیلہ تمہارا ہونا ضروری ہے. اسی کو تو پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا یوں گنگناتے ہیں، رب ہے وہ یہ ہے ساتھی، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، اللہ کل کو ساری کثرت پاتے یہ ہے. ہمارے حضور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید کپڑے میں مضبوط کیا گیا. سرکار جب پیدا ہوئی، سرکار کو سفید کپڑے میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانے کعبہ میں، کہاں سے 2 روایتیں سنیے، حضرت آمنہ کی، حضرت عبد المطلب کی. سرکار جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے میرے گھر کے قریب آتے. کوئی بڑی بات نہیں، میں تو اس کو بڑی بات نہیں سمجھتا کہ آسمان کے تارے آ جائیں تو بڑی بڑی تیر مار دیا اتارو. ارے کیا وہ بھی غلام ہے سرکار کے، سرکار لینے آئے تو کوئی بڑی بات ہے نا. مگر دنیا کو بتاؤ یہ میرا نبی ہے کہ آسمان کے تارے بھی چھپ کے سب کر لیتے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کا کتنا بڑا حق ہے. بہت سارے نبی سے آقا تارا لے سکتا ہے، چاند لے سکتا ہے، سورج لے سکتا ہے، آسمان والے لے سکتے. ہم آپ کے غلام ہو کر پریشان رہے. قسم خدا کی ہر نماز کے بعد آپ پاک کر مدینہ شریف کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور کہو یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے کافی ہو تم سے ملا جو ملا، تم سے کرو وہ ضرور. ہم چاہو سرکار ہم سے
انشاءاللہ اب نماز کے بعد آپ اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ شعر علماء کرام سے لکھوا لے اور مجھے اب یوں کہنا حضور منہ کر لیا کی طرف. سبحان اللہ. دنیا دار کے گھر پر کوئی چلا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا. آپ کو سخاوت کے منبع ہو، مستر ہو، کان ہو میرے آقا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے تو کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سنو اے ایماندار اس سے مصطفیٰ انوار احمد قادری کی یہ بات سال آئندہ سال یا کبھی بھی ملاقات ہوئی تو بولنا انشاءاللہ. ماں اور بہنیں سنتی ہو تو سنو، اگر تمہاری کوئی مشکل ہو جو سال بھر میں نہیں پوری زندگی میں نہ وہ مشکل ختم ہوئی ہو، کوئی بلا ہوئی ہو جو نہ جا رہی ہو، تم جو چاہتے ہو مراد کا پوری ہو رہی ہو، لڑکا ہو اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، لڑکی ہو اس کو جنتی دولہا نہ مل رہا ہو، یا کوئی شوہر اور بیوی ہے جن سے اولاد نہیں ہوتی ہے، انوار احمد قادری دعوت دیتا ہے بارہویں شب کو نہا دھل کر ایسا کے بعد اپنے گھر میں یا محلے کی مسجد میں بن کے اور سب خوشبو لگا کر کے اسی نیت سے آ جانا. آقا کی میلاد منانے جا رہے ہیں، سرکار کی میلاد منانے جا رہے ہیں. اور صبح صادق کا وقت آئے تو اپنی مراد کو ظاہر کر دینا اور کچھ تقسیم کرنا مٹھائیاں. انشاءاللہ 9 مہینہ نہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست کو مالا مال فرمائے. عبدالمطلب بھی یہی فرماتے، میں نے دیکھا کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا، آسمان کے تارے سب کے سب ایسے میرے گھر کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سارا عالم پتا لے رہا ہے، سارا عالم خیرات لے رہا ہے. وہاں بھی کہے گا نہیں مانگنا نہیں چاہیے تو اس کو کہہ دینا صحیح بات ہے. منافق کو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے اور مومن کو مانگنا چاہیے. بولو کیا جواب دو؟ سبحان اللہ. منافق حضور سے نہیں مانگتا اور مومن کا حق ہے. بولو مومنوں نے مانگا ہے، مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میاں مانگا وہی اسی سے جاتا ہے جو دیتا. سبحان اللہ. تو بولو یا رسول اللہ. مانگا اسی سے جاتا ہے جو بولو. یہ والا آیا میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور کہنے لگے صاحب میں تو پریشان ہوگا فلاں جگہ جا کر اس سے جا کر میں نے سنا ہے صاحب نے بتایا آپ کے پاس آ گیا. میں نے کہا جا میں پتا دیتا ہوں اس لیے شریف خواجہ کا استعمال گیا اور واپس آتے ہی صبح میرے پاس میں آیا. بولا ہو گیا تھا ایک لمبا سبحان اللہ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ظاہر بات ہے ابھی تک غلط جگہ جا رہا تھا. سبحان اللہ. اس ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے نا. خواجہ ہند وہ دربار ہے آگا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. شاہد اقبال بھائی تمہارے تمام کمیٹی والے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم کو اس کی میلاد منانے کا موقع دیا ہے جس کا میلاد خود رب نے منایا. جہاں بھی وہ نوازے گا وہاں بھی نوازے گا. اب کتنی بڑی دولت ہے تو کچھ تو سننا بھی پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، بھی نہیں کرنا پڑے گا. یا خارج کرے جاؤ کچھ نہ کچھ ٹھوکر پھوکر تو کھانی پڑے گی، کچھ باتیں تو سننی پڑے گی کچھ لوگوں کی. صبر کرو اور نظر مدینے پر رکھو. سبحان اللہ. بہرحال اس کا کام ہو گیا. بولو مسلمانوں یہ والا پہلی بار گیا ہوگا اور تم لوگ جاؤ کچھ نہیں ہوتا کیا بات. اس لیے تم اسٹپ لو. تمہارے پاس ایمان ہے یقین سے متدلر ہو گئے ہو. اس کے پاس ایمان نہیں تھا مگر یقین تھا کہ کرنٹ کو ہاتھ لگائیں گے بھر جائیں گے، ہے نا. بولو نا برف کو ہاتھ لگائیں گے ٹھنڈک نہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو بولو آپ کو کوئی شک ہے کہ برف کو ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی؟ بولو نا بھائی. آپ کو ہاتھ میں دو گے کیوں جل جاؤ. اتنا یقین ہے. کرنٹ کو ہاتھ لگاؤ گے اتنا یقین ہے کہ مر جائیں گے. بس اس سے زیادہ یقین رکھو. یہ دنیا کا نور ہے، اجمیر میں خدا کا نور ہے. اس کو ہاتھ لگائیں گے مر جائیں گے، وہاں جائیں گے تو زندگی پا جائیں گے. سبحان اللہ. جائیں گے تو زندگی. ہاں اتنا یقین سے جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے پاس آ گیا. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے دامن بہت کم ہے
ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہاں ان کے خزانوں میں ایک وجہ پیدا آیا کہتا ہم تو نہیں مانگتے. کیا کہتا وہ؟ ہم تو نہیں مانگتے. وہی اجمیر سے بھی بول گیا سرکار کو بولے ہم نہیں مانگتے مولانا. تو میں نے کہا پکڑا ایک یہ والے کو, وہی بولا. میں نے کہا تم کہاں کو آیا؟ پھر خواجہ سے مانگنے آیا. تو میں نے کہا اس سے پہلے سب کہاں جب مانگا, دکان مانگا تو لے دیا, مکان مانگا تو لے دیا, بچے مانگا تو لے دیا, گاڑی مانگا تو لے دیا, اب آیا ہوں وہ منتری بننا ہے وہ مانگنے آیا. اس نے میں نے کہا بیوقوف اس سے سبق لی, تیرے مانگنے کی بات ان کا کام ہے دینا, تو نہیں مانگے گا تو یہ مانگیں گے تو اس کو دے رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے ان کی عادت پڑ گئی ہے دینے کی. عادت ہو گئی ہے دینے کی. یہ والا نہیں آئے گا, یہ والا آئے گا, ان کا کام ہے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ سید السادات صلی وغیرہ ان کے آبا و اجداد کے قبروں پر جاؤ, رحمتیں ملیں گی, نور ملے گی, برکت ملے گی, دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. ان کے آبائے کریم حضور سیدی شاہ ہمارے پیر غوث اعظم, واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا چہرہ, اونچے اونچوں کے سروں کے ہے قدم والا چہرہ. جاؤ ان آستانوں پر, سب خدا کی دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اندر سے باہر تک نور اللہ نور بن جاؤ. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سرکار کی میلاد کیا ہوئی, سارا عالم مسرور ہے, ساری دنیا خوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ اللہ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں چلا, گھر پر آیا, خبر ہوئی, میں نے اللہ کے رسول کو سفید کپڑے میں ملبوس کر کے, عرب کا دستور تھا, توجہ میں سننا گیا, عرب کا دستور تھا کہ عرب والے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کعبہ کا طواف کراتے. جو اللہ کو مانتے وہ بھی اور جو مشرک ہوتے وہ بھی, سب کا یہ دستور تھا عرب والوں کا کہ وہ کعبہ کا طواف کراتے. حضرت عبد المطلب اسی دستور کے مطابق کعبہ کا طواف شکرانہ ادا کرنے کے لیے, شکرانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے فرماتے ہیں, دونوں روایت فرماتے ہیں میں ابھی صفا اور مروہ کے بیچ میں تھا, صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں تھا. میں نے دیکھا کعبہ کی طرف میں جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف آ رہا ہوں. ہاں کعبہ کی طرف میں جا رہا ہوں, کعبہ میری طرف بھاگا آ رہا. تو محبت نے پوچھا کہ اس کعبے کا کعبہ تو تیرے گود میں ہے. بولو اور سے چاہتا رہے گا. دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ سے کہا کمی لو بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے رہتی ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں قسم خدا کی تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا, دھیان گیا, یقین ہو گیا کہ کعبہ میری طرف آ رہا ہے. کعبہ کے دیوار, کعبہ کے محراب و منبر سب میری طرف جھکے ہوئے ہیں. کعبہ اعلان کر رہا تھا اے دنیا والوں, ساری دنیا کا کعبہ تو میں ہوں, مگر میرا کعبہ عبد المطلب کے گود میں محمد رسول اللہ. ہمارے حضور کی مانی آخری باتیں سنو, سننا ہے نا انشاءاللہ, کوئی اٹھو گے تو نہیں, توجہ سے سنو. انشاءاللہ کرم شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ابھی 12 حدیث شریف آئے گی تب تو اور کل معاملہ جائے گا. وہ دامن نہیں, جیسا نے کہا کہ دامن ہی تنگ ہے تو بزرگ کتنا دے, ارے دامن بھی وہی رہیں گے اور نعمت بھی وہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں دامن ہم کہاں سے لے آتے تو ہمارا وجود ہی ان کے سب میں ہے, تو دامن کہاں سے الگ کھانے جائے. سمجھ گئے؟ ہاں تو خواجہ کے ساتھ چوکھٹ کی مٹھائی لے لیا تو صبح پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. کچی کو بلا لیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے, حضور کیا لے کر آ گیا ہوں, سرکار دیکھ لو, مزہ آ جاتا. مہینہ بھر کہیں رہو دن سکون سے رہتا ہے. تم بھی آستانوں پر جانا اپنی عادت بناؤ. اجمیر شریف جا سکتے ہو تو سبحان اللہ.
سال میں تو ایک بار جاؤ ہی، اگر اپنے راجا کو سلام کرنے کے جاؤ یا درجہ ہونا ان کی، اور نہیں تو اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے آسانی سے پکڑ لو، کم سے کم جمعرات اتوار کا دن گزرے تو پیر کی رات، نیت کیا رہے یہی رات ہے حضور کے آنے کی، اور جب جمعرات کو جاؤ تو یہی نیت رہے کہ حضور ماں کے سکم میں اسی رات میں آئے۔ ہاں دونوں جو مبارک ہے نا، اسی وجہ سے سب جگہ اگر دیکھو گے کسی نیت میں اگلے صف میں اور داہنے طرف 27 گنا زیادہ ثواب زیادہ ہے۔ کتنے گنا؟ اس سے بھی زیادہ ہے، جیسا کی کتابوں ہے۔ کیوں زیادہ؟ نماز پہلے آپ پہنچے ہو پہلے اور تیسری چوتھی صف میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بظاہر تو اللہ گھر پورا ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آنے والے کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن جو پہلی صف میں اگلی صف میں اور داہنے طرف زیادہ ہوگا، داہنے طرف ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگلی صف میں داہنے طرف حضور کے بیٹھتے، ایک صحابی نے پوچھا کہ ہے ابن عمر کہیں اور بیٹھ جایا کرو، کہا تم نہیں جانتے ہو کہ میری محبت میری راز کیا ہے؟ کہا یہ راز ہے کہ جب سرکار سلام پھیریں تو چہرے مبارک مجھ پر پڑے، سرکار کی نگاہ مجھ پر پڑے، سبحان اللہ۔ تو داہنی طرف بزرگوں نے فرمایا اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ داہنی طرف والوں پر پہلی نظر حضور کی پڑتی ہے۔ پتا کیا چلا نیکی ثواب یہ ساری چیزیں محبوب ہی کی نسبتوں سے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل رسول بندگی گستاج ورتی ہے، اصل رسول بندگی گستاج ورتی ہے۔ پکارو یا رسول اللہ۔ بہرحال اب یہ کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ مخدوم کائنات نے سرکار کو جھولے میں سلا دیا۔ اب میرے حضور کی شان دیکھو، میرے آقا کی شان دیکھو، یہ وہاں بھی پیدا ہوا ہوگا تو پتھر کا بھی کھلونا نصیب نہیں ہوا، اور میرے آقا پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے چاند و سورج کو میرے نبی کے لیے کھلونا بنا دیا۔ حدیث سے مبارکہ میں سرکار کی انگلی بگڑ جاتی، آسمان کا چاند ادھر چلا جاتا۔ اب میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا اس وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا وہ واقعہ جب آپ مہد میں جھولتے رہتے تھے، جھولے میں رہتے گہوارے میں، میرے آقا آپ کی انگلی بھر جاتی، آسمان کا چاند ادھر جاتا، تو حضور اس وقت وہ واقعہ آپ کو بچپن کا اس وقت آپ کو کچھ یاد آتا ہے تو سرکار مسکرائے، سبحان اللہ، میرے نبی مسکرائے، تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا جبریل یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے جب میں دنیا میں آ گیا تھا، جب پیدا ہو گیا، میں تم کو اس وقت کا واقعہ بتاتا ہوں جب میں ماں کے پیٹ ہوں، سبحان اللہ، اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں ماں کے ستم میں تھا، میں پیدا ہونے والا تھا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتہ قلم ہوتا لوح محفوظ پر، اور میرا حبیب جانے والا ہے، کتنا کلمہ پڑھیں گے، کتنے وفادار ہوں گے، کتنے نافرمان ہوں گے، سنان سے فرشتہ لکھا جا رہا تھا، فرشتہ جب قلم چلا رہا تھا ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ پر، جبریل جب قلم چلتا ہے تو قلم چلنے پر چرچراہٹ کی بارش کی آواز بھی کرتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ قلم چلا رہا تھا لوح محفوظ ساتوں آسمان کے اوپر، وہی سطح رب کی میرے رب کی عزت کی قسم، اے جبریل لوح محفوظ پر چلنے والے قلم سے اس بارش کی آواز کو میں اپنے ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قلم کی باریک آواز کو میں اپنے ماں کے ستم میں سن رہا تھا، اور کس امتی کا نام اعمال لکھا جا رہا اس کو اور اس کے باپ کو میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی باریک آواز کو ماں کے پیٹ میں رہ کر سن سکتا، حیدرآباد والوں اتنے قریب مدینہ، تمہارے آواز یا رسول اللہ کو نبی نہیں سن رہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماحت کے لاکھوں سلام، دونوں نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام، کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام، ہمارے حضور
सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाब बयाने बीती ने तशरीफ लाए, जमाने को नूर की खैरात अता फरमाया, रहमत का हिस्सा अता फरमाया। आज माँ और बहनें अगर मेरी आवाज सुन रही हूँ तो मैं और गुफ्तगू करूंगा, बात खत्म। तो सुने, मर्दों से ज्यादा इंसान मेरे नबी का औरतों पर है। सुभान अल्लाह, बेशक करने करने पर मेरे नबी का एहसान है, मगर है औरतों, माँ और बहनों, तुम पर ज्यादा एहसान है। बताओ, यही बच्चियां हैं जमीन पर दफन की जाती थी, किसने बचाया है? बोलो, किसने बचाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मैंने अपने पड़ोस में देखा है एक झोपड़ी, एक घर है मदीना शरीफ में, देखा कि उस घर से नूर की ऐसी शुआ फूट रही है, नूर की ऐसी लकीर लगी है जो घर से लेकर आसमान तक लाइन बनी हुई है, नूर की लकीर बनी हुई है आसमान से लेकर इस घर तक। सरकार, माजरा क्या है? उस घर में ये नूर कहाँ से इतना आया? सरकार फरमाते, जाओ देखो, इंशाअल्लाह उस घर में जरूर इस रात में कोई लड़की पैदा हुई, उस घर में जरूर लड़की पैदा हुई होगी। बताओ, दुनिया ने लड़कियों का पैदा होना जहमत न हो सकता था, ये रहमत किसने बनाया है? सुभान अल्लाह। इसलिए माँ और बहनों, अज़मान रहमत हासिल की बात को याद रखना, उसी को चाय पिलाना जो मिलादे मुस्तफा मनाने वाला हो। तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे हाथ की रोटी वही खाए जो या रसूल अल्लाह पुकारने वाला हो। और नाराज हो जाए, हो जाने देना, मगर किसी दुश्मन रसूल को कभी घर में ना बैठाना और ना उसको खिलाना पिलाना, कह देना तारीफ हम तुझे किस हाथ से खिलाए पिलाए, ये हाथ क्या जिसमें ही नहीं रहता अगर मिलादे मुस्तफा न होती तो। नबी आए हैं तो हमारी हिफाजत हुई, नबी आए हैं तो हमें बताया गया है, नबी आए हैं तो हमें रहमत बनाया गया है। अल्लाह ताला नबी की मीनाद का खैरात भाइयों को भी अता फरमाए, बच्चियों को भी अता फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बच्ची पैदा हो जाए और उसके माँ बाप इस्लाम की रोशनी में, तालीमात की रोशनी में परवरिश करके और उसकी शादी कर दे, मैं उसको जन्नत की बशारत देता। सुभान अल्लाह, उसको बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस लड़की का कितना बड़ा मकाम किया, इस बच्ची का कितना बड़ा मकाम किया। लड़कों के पैदा होने पर कहीं आका ने फरमाया कि तुम्हारे घर में रहमत आ गई, मगर मेरे आका फरमाते बच्ची को पैदाइश कर, ऐ नौजवान को कबूल करके अल्लाह ताला तेरे घर में रहमत को नाजिल कर दिया। मगर आज देखा जाता है कि लड़का पैदा हो तो मिठाइयां बचती, और लड़की पैदा हो जाए तो चेहरा छोटा हो जाता। काश तू यहाँ मिठाई बांटता, समझ में आ रही, तो और तुझे सवाब मिलता। वहां भी बांट, मगर याद रखो, सरकार ने जिसकी अहमियत बताई उसकी अहमियत को समझो। नबी ने जिस चीज का मकाम बताया उसके मकाम को समझो। नबी ने जिसके कदर मंजिलत को बताया उसके कदर मंजिलत को समझो। बच्चा भी अल्लाह की नेमत है, मगर लड़की खुदा की रहमत है। बाप की किसी की परेशानी को बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती है, रो रो करके माँ बाप के लिए दुआएं करती है। अपने नबी के तालीमात को अपनाओ। सबसे बड़ी तालीम मेरे पैगंबर ने पैदा होते ही सजदे का दिया है। किसी हाल में भी मेरे उम्मती सजदे को मत छोड़ना। तेरा पैगंबर दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने रब का सजदा किया था। तो हमें ईद मिलादुन नबी का सबसे बड़ा तोहफा ये मिलना चाहिए कि हम शब्दों से प्यार करने वाले बन जाए, नमाजों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, नमाजों से रग़बत करने वाले बन जाए। सारी दुनिया की चीजें छूटे, नमाज का दामन न छूटना चाहिए। अजान हो हमारे अंदर हरारत पैदा होना चाहिए, नमाज अजान हो हमारे अंदर जज्बा बेदार होना चाहिए। चलो अल्लाह के घर की तरफ, चलो अल्लाह को इबादत के लिए, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए,